हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ उस वीडियो का टाइटल है 1 रुपये तुम्हें दोज़ख में कैसे ले जाएगा। सुनो बाय मुफ्ती सलमान अज़हरी बाय इल्म दीन सुन्नी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस वीडियो को देखने से क्या सीख मिलने वाली है और 1 रुपये हमें दोज़ख में कैसे लेके जाएगा। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अभी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अजीज़ान गिरामी, ये मुआशरा जो आज हमारा निज़ाम, हमारी जो सोसाइटी डिसबैलेंस है, उसकी वजह ये है या तो आप अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं लेकिन दूसरे की जान की परवाह नहीं है। आप अपनी इज्जत की फ़िक्र कर रहे हैं, दूसरे की इज्जत की फ़िक्र नहीं। हमारे लिए सबकी इज्जत बराबर हो, सबकी इज्जत बराबर हो। आपको मालूम है आखिरी हज है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 10वीं ज़िलहिज्जा है, पूछा है मेरे साहब आज का दिन कौन सा है, कहा 10वीं ज़िलहिज्जा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा से फरमाते ये ज़मीन कौन सी है तुम्हें मालूम है? कहा अल्लाह की मुक़द्दस सरज़मीन बलदुल्लाहिल हराम मक्का मुकर्रमा। फरमाते ये घर खाने काबा जानते हो? कहा यह अल्लाह का सबसे मुक़द्दस घर है। अब सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस महीने की जैसी हुर्मत है, इज़्ज़त है ज़िलहिज्जा की, इस शहर की जैसी इज़्ज़त है, इस खाने काबा की जैसी इज़्ज़त है। हुज़ूर फरमाते मेरे नज़दीक एक मोमिन की इज़्ज़त इससे बढ़ कर के है। ज़िलहिज्जा के महीने से बढ़कर, बलदुल्लाहिल हराम से बढ़कर, खाने काबा से बढ़कर एक मुसलमान की इज़्ज़त को अल्लाह के नबी ने इतना बुलंद किया। अगर हम खाने काबा की इज़्ज़त को नहीं उछाल सकते, पसंद नहीं करते, इसी तरह हमें किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर भी हमला नहीं करना चाहिए। याद रखें क़यामत के दिन इन मामलात में फंस जाएंगे। अब रही बात माल की हिफाजत, माल की हिफाजत, यहाँ पर भी जो बैलेंस बिगड़ा है उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप अपने माल को तो तिजोरियों में मुकफ़्फ़ल कर दिए लेकिन दूसरे के माल की परवाह नहीं। होना तो यही चाहिए कि मेरा माल जिस तरह मेहनत का है इसी तरह मेरे भाई का भी माल है। अगर आपके पास किसी ने 100 रुपये दे दिए थे तो वापस पलटाने में क्यों आए काएँ करते हो? तुम्हारी नीयतें ख़राब क्यों हो गई? तुमने अमानत में ख़यानत क्यों शुरू किया? एक दो नहीं हज़ारों लोग हैं यहाँ पर जो इस बात से जूझ रहे हैं कि जिसको किसी काम के लिए पैसा दिया था वो खा गया, देने का नाम नहीं लेता। और फिर देखो तो दाढ़ी रखा है, टोपी रखा है, नमाज़ों में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक माले मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफ़ी होगी, जानते हैं उसका वबाल क्या है? उसका वबाल ये भी ह्यूमन राइट्स में है या नहीं? हर एक के माल की हिफाजत ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, इंसानी हुकूक है। जिस तरह तुम अपना माल ज़ाया करना नहीं चाहते, इसी तरह किसी दूसरे का माल तुम्हारे पास आया तो तुम उसको खा करके क्यों बैठे? उसको वापस क्यों नहीं पलटाया? यहाँ से दुश्मनी शुरू हो गई, माशरे में बिगाड़ पैदा हो गया और आज तुम्हारे ही खुद से एतमाद हट गया। एक दूसरे को कोई कर्ज देने को तैयार नहीं आज। क्यों? मालूम नहीं है कि हज़ारों मिसालें मिलती हैं, खा जाते हैं लोग, खा जाते हैं। तुम्हारे साथ तिजारत करने को कोई तैयार नहीं। क्यों? अमानत ख़त्म कर दिया। जब तक तुम्हें अमानतों को वापस पलटाने की आदत ना आ जाए तुम्हारी बरकतें भी छीन ली जाएंगी, बरकतें ख़त्म हो जाती। अब सुनो, तुम बहुत बड़े बड़े यहाँ 1,00,000 2 लाख खा करके डिकार तक नहीं ले रहे हैं। 1 दिरहम की बात करता हूँ, 2 दिरहम की बात करता हूँ। मदीना रसूल है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, जनाजा आया, जनाजे के लिए सफ़े खड़ी हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। जनाजा पढ़ाने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस पर किसी का कर्ज तो नहीं था? इस पर किसी का हक बाकी तो नहीं था? तो एक जमात में खड़े सफ़ में एक सहाबी ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरे 2 दिरहम बाकी छोड़ गया है। मेरे 2 दिरहम इसके पास थे, अदा नहीं किया और मौत आ गई इसकी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनो, हदीस पाक में मौजूद हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि,
اے لوگو تم چاہو تو نماز پڑھ لو، میں اس پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم باقی رکھ کر کے گیا، جنازہ تیار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ جو رشتہ دار صحابہ تھے یا ان کے قریبی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 درہم پر نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ کہا ہاں، یہ حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اسی لیے میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑا انگریز مفکر ہے، وہ عیسائی ہے، مائیکل، جس نے 100 متاثر کن شخصیات کے متعلق ایک کتاب لکھی پوری دنیا میں، جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوا ہے انسانوں پر۔ اس میں نمبر 1 اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عیسائی ہے۔ اس نے 100% یعنی 100 وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر قائم کیا، اس میں پہلے نمبر پر میرے آقا کی ذات۔ اس نے اس کی وجہ بھی لکھی کہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری دنیا میں شخصیتیں آئیں، اپنا اثر جمایا لوگوں پر، اپنا اثر جمایا۔ کچھ سیاسی لیڈر آئے، کچھ فوجی لیڈر آئے، کچھ جنگجو آئے باہر قسم کے، سب نے اپنا انفلوئنس جمایا انسانوں پر، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ایک ذات ایسی ہے جن کے جانے کے 1400 سال بعد بھی انفلوئنس باقی ہے، اثر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسے مضبوط قوانین انہوں نے بنائے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصول کے اس قدر پابند تھے، پابندی کرانے والے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے صاحب کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ مال مسلم کی حفاظت ہے۔ مسلمان کے مال کو جیسا تمہارا مال محفوظ ہے ویسا ہی دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میں قرضہ چکا دوں گا، آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کیا، آؤ وقت بتاؤ کہ کس وقت ادا کرو گے۔ انہوں نے کہا کل کی مغرب تک میں 2 درہم ادا کر دوں گا، مجھے وقت دیا جائے۔ تو اس قرض خواہ سے پوچھا گیا کیا تجھے منظور ہے کل تک کا ٹائم؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا نہیں کی۔ دوسرا دن آیا مغرب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں تھے، فوراً اس صحابی کو بلایا جنہوں نے ضمانت لی تھی، وہ حاضر تھے اور وہ مال لے کر کے بھی آئے تھے 2 درہم، اور اس قرض خواہ کو ادا کیا۔ تب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اے اللہ کل جس کی وفات ہوئی اس کی مغفرت فرما دے۔ ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی مثال کہیں تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی حقوق انسانی، مال مسلم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت۔ جن لوگوں نے ہڑپ کر کے اب رکھا ہے یا کسی کا دینا باقی ہے، یاد رکھو 1 روپیہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ 1 روپیے کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ تمہیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ جس کا دینا باقی ہے یہاں پر ختم کر کے چلے جاؤ۔ 2 باتیں اور میں کہہ جاتا ہوں، مسلمان پر جو حقوق فرض ہیں اس میں مال کی بھی حفاظت فرض ہے۔ فرمایا گیا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے گلے میں زمینوں کا توق ڈالا جائے گا، زمینیں لٹکائی جائیں گی اور وہ اس بوجھ سے ان کا چہرہ نیچے جھک چکا ہوگا۔ بڑی بڑی زمینیں گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میں تو اتنا ہی چھوٹا ہوں، اتنی بڑی زمین گلے میں کہاں سے آئے گی؟ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کی شکل بہت بڑی بنائی جائے گی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جہنمی کی شکل مکہ اور مدینے کے بیچ جتنا فاصلہ اتنے بڑے فاصلے جیسی بنائی جائے گی۔ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو کہا گیا کہ ادھر اس کا ہاتھ ہوگا ادھر ایک ہاتھ ہوگا، اتنی بڑی شکل بنائی جائے گی، تب اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس کی زمین ہڑپا ہوگا، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کا مال لیا تھا۔ یہ سب قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا جو کچھ انہوں نے بخالت کی وجہ سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ توق بنا کر گلے کا ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ حقوق میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ مسلمانوں، ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اب سنو، میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے افضل موت اگر کوئی ہے انبیاء کرام کے بعد، سب سے افضل موت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ شہید جو ہے دنیا کا وہ بہترین انسان ہے جس کے متعلق فضیلتیں آئی ہیں قرآن پاک میں بھی، حدیث پاک میں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہنا، مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ شہید کے لیے آیا ہے قرآن میں، باقی میتوں کے لیے نہیں آیا۔ شہید کے لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ واحد ایسی ذات ہے جس کو مرنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، خون کا قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے اسے جنت کے دروازے دکھائے جاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل دیکھ کر کے جاتا ہے شہید۔ اب سنو، سب سے افضل موت شہید کی ہے۔ ایک بار درد ہوتا ہے شہادت میں، باقی ہمیشہ کا آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ شہید کے لیے کہا گیا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑے اصول ہو گئی زندگی، کچھ بھی تھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ جا کر میری نظر رک گئی، حدیثوں کو پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن اگر شہید کے اوپر کسی کے مال کا حق باقی تھا تو فرمایا جائے گا اسے دوزخ میں بھیجو۔ فرمایا گیا شہید کو بھی اس چیز کی معافی نہیں اگر کسی مسلمان کا مال رکھ کر کے آیا ہے، باقی سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی مال مسلم کو لے کر کے دنیا سے آیا ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، اب اسے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو شہیدوں کو ملتی۔ مفتی سلمان اظہاری جی کے ویڈیو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں، یہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہر چیز کو سمجھاتے ہیں، اور ان کی اس ویڈیو سے، ان کے اس بیان سے یہ چیز سیکھنے کو ملی ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، نہ ہی تو کسی کا لے کے رکھنا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑنے پہ لے رہے ہیں تو اس کو ٹائم سے واپس بھی کر دو، اور 1 روپے دوزخ میں کیسے لے جا سکتا ہے، تو اسی طریقے سے کہ اگر آپ کسی کا لے کے اور اس کو واپس نہیں کرتے ہو تو وہ آپ کو اوپر جا کے چکانا پڑے گا۔ تو ان کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور ان کی ویڈیو مجھے اتنی زیادہ پسند آتی ہے، اور ان کی ویڈیو پہ ریئیکشن لانے کا میرا بہت من ہوتا ہے کہ میں ان کی ویڈیو بار بار لے کر آؤں۔ کیا آپ کو بھی ان کی ویڈیو پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔